کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایک معمولی دوستی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے؟ ملکہ صرف ایک نیک دل عورت تھی، لیکن آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جرم کیا تھا، سوال یہ ہے کیا یہ واقعی جرم تھا یا کسی کا بنایا ہوا جال؟ رضا فائلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اچانک فون بجتا ہے۔ رضا کا اسسٹنٹ: سر، ایک بری خبر ہے، پولیس اسٹیشن سے کال آئی ہے۔ رضا پریشان: کیا ہوا؟ کس کی کال؟ اسسٹنٹ کی آواز لرزتی ہے: سر، آپ کی بیوی ملکہ گرفتار ہو گئی ہے۔ پروسیکیوٹر کا الزام ہے کہ وہ ایک غیر قانونی پارٹی میں موجود تھی۔ رضا کے ہاتھ سے قلم گرتا ہے، چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ملکہ میری بیوی؟ آفس میں خاموشی چھا جاتی ہے، ساتھی نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ بینک کے لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کمال ہے، اتنی شریف عورت اور یہ الزام! رضا کے لیے یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے، نہ عزت باقی رہتی ہے نہ یقین۔ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں ڈس بلیف۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے؟ کہانی یہاں تک پہنچی کیسے؟ کب ایک معصوم دل اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا، کسی کو خبر ہی نہ ہوئی؟ کچھ مہینے پہلے ملکہ اپنی بلڈنگ کے لابی میں ایک لڑکی سے ملتی ہے، رباب، خوش اخلاق، ہنسمکھ، باتوں میں چالاک۔ ملکہ کو وہ اچھی لگتی ہے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد دونوں دوست بن جاتی ہیں۔ اب وہ روز ملتی ہیں، کبھی چائے، کبھی شاپنگ۔ رباب اکثر ملکہ کے فلیٹ آ جاتی ہے۔ ملکہ سمجھتی ہے یہ میری بہن جیسی ہے، مگر رضا کو یہ دوستی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ رضا ایک دن کہتا ہے: ملکہ، ہر ہنستا چہرہ سچا نہیں ہوتا، تمہیں نہیں لگتا وہ کچھ زیادہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے؟ ملکہ مسکرا کر جواب دیتی ہے: رضا، تم ہر ایک پر شک کیوں کرتے ہو؟ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ رضا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر کا بیج بویا جا چکا ہوتا ہے۔ ایک دن رباب دوپہر کے لنچ پر آتی ہے۔ رضا دفتر میں ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد وہ جلدی میں چلی جاتی ہے، مگر اپنا ایک بیگ، کچھ فائلیں اور ایک موبائل کور ملکہ کے گھر ہی چھوڑ جاتی ہے۔ اگلے دن ملکہ وہ چیزیں واپس دینے جاتی ہے۔ وہ رباب کے فلیٹ کا دروازہ کھولتی ہے اور سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ فلیٹ میں تیز موسیقی، روشنیوں کا شور اور عجیب لباس میں کچھ لوگ۔ ایک ایسی پارٹی جو ملکہ کے اخلاق اور مزاج سے بالکل مختلف تھی۔ ملکہ پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ پولیس اندر داخل ہوتی ہے۔ افسر چیختا ہے: سب کو گرفتار کرو۔ ملکہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتی، اسے دوسرے لڑکیوں کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، اور رباب، وہ بھی انہی میں شامل ہوتی ہے۔ پولیس رپورٹس میں لکھا جاتا ہے: غیر اخلاقی پارٹی میں شرکت، ثبوت کے طور پر تصویریں اور ویڈیوز ضبط۔ ملکہ رو کر کہتی ہے: میں صرف اپنا سامان لینے گئی تھی، میں بے قصور ہوں۔ لیکن کوئی سنتا نہیں، اسے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران پولیس آفس سے کال بینک پہنچتی ہے۔ اب سب کو خبر ہو جاتی ہے۔ رضا کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیوی اگر ایسی ہو تو شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ رضا گھر آتا ہے، در و دیوار خاموش۔ ملکہ کی خوشبو اب ایک بوجھ لگنے لگی ہے۔ اس کی ماں دروازے پر روتی ہے: میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ بھولی ہے پر بری نہیں۔ ایک شام جیل میں رباب کسی قیدی کے فون سے کال کرتی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں کہتی ہے: ہاں، سب ہو گیا، وہ پکڑی گئی ہے، اب اگلا قدم تمہیں اٹھانا ہے۔ رضا اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ فون بند ہوتا ہے، کیمرہ آہستہ آہستہ رباب کے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ مسکراہٹ، خاموش مگر خطرناک۔ اب سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک باریک لکیر باقی ہے۔ کیا ملکہ واقعی بے قصور ہے یا یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ کیا رباب کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا رضا اپنی بیوی پر یقین کرے گا یا دنیا کی باتوں پر؟ رضا اسپتال کے کمرے میں بیٹھا ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور ایک صحافی چیختا ہے: مسٹر رضا، کیا آپ اپنی بیوی کے کردار پر یقین رکھتے ہیں؟ رضا خاموش بیٹھا رہتا ہے، آنکھوں سے ایک آنسو بہتا ہے۔ کبھی کبھی وفا کا ثبوت دینے کے لیے انسان کو دنیا سے نہیں، خود سے لڑنا پڑتا ہے۔